ظلمت اور وہ اندھیرے جو ان گندگیوں کے اندھیرے ہیں وہ باہر نکلتے جاتے ہیں۔ اس کو فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کریم نے فرمایا ارے اللہ کے بندو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو نعمتیں آ گئی ہیں، ایک تو کتاب مبین یعنی قرآن، اور ساتھ میں نور، ایک نور آ گیا تمہارے پاس کتاب مبین۔ عجیب بات کہہ دی ہے کہ دیکھو کتاب اگر آ جائے کسی کے پاس، کتاب تو بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن آدمی فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ روشنی نہ ہو۔ دو قسم کی روشنی چاہیے، ایک تو آنکھ میں روشنی ہونی چاہیے، بینائی ہو تب تو پڑھ سکے گا نا کتاب۔ اگر آنکھ میں نور نہیں، بینائی نہیں، تو کتاب کیسے پڑھے گا؟ ایک تو وہ نور چاہیے، اور دوسرا نور چاہیے کہ اگر آنکھ میں بھی نور ہے لیکن ماحول میں نور نہیں ہے، اندھیرا ہے، اندھیری رات ہے، تو کتاب کتنی اعلیٰ درجے کی ہو اس سے فائدہ آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی وقت فائدہ اٹھائے گا جبکہ اس کے ماحول میں بھی نور ہو، اس کی آنکھوں میں بھی نور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کتاب بھی بھیجی اور ساتھ میں نور بھی بھیجا۔ نور کس کا بھیجا؟ نور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی تربیت کا نور۔ تو وہ نور ہے جس کے ذریعے تمہیں کتاب سمجھ میں بھی آئے گی، کتاب پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ تو جب وہ روحانی آپریشن ہو جاتا ہے، روحانی آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ پہلے دل کسی اور طرف جا رہا تھا، اب کسی اور طرف جا رہا ہے۔ دیکھو حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اسلام نہیں لائے تھے جب تک، تو جاہلیت کے طریقے کے مطابق ایک عورت سے ناجائز تعلقات قائم ہوتے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں محبت کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ محبت کی جو ہے یہ توہین ہے، وہ محبت نہیں ہے، محبت کی توہین ہے۔ لیکن کہتے ہیں لوگ فلاں عورت سے محبت ہو گئی، ارے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ہوس ہوتی ہے، اس کا نام محبت رکھ دیا، محبت کی توہین ہے اس کو محبت کہنا، لیکن کہہ دیتے ہیں عرف عام میں۔ تو کسی عورت سے تھی، تعلق تھا، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا کیا معنی؟ کہ ایک طرف تو کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس سب کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحبت کا کیا نتیجہ نکلا کہ دل میں اس نام نہاد عشق یا نام نہاد محبت کی جو گندگی بھری ہوئی تھی، یعنی جو جذبہ تھا، شہوت کا حد سے گزرا ہوا جذبہ تھا نا، جو ناجائز طریقے پر کسی عورت سے تعلقات قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا، وہ جذبہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، آپ سے آخرت کی باتیں سنی، آپ سے اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا مشاہدہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی محبت جو حقیقی محبت ہے وہ دل میں گھر کر گئی، تو کیا بنا؟ مسلمان ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہیں جا رہے تھے، راستے میں وہ عورت مل گئی، نام بھی آتا ہے اس کے روایتوں میں، عناق نام تھا، وہ مل گئی، اور اس نے حسب معمول جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہا بھئی آؤ، اور گناہ کی دعوت دی۔ اب یہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے تھے، اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو جواب میں کہا کہ عناق آج سے میں کچھ اور ہو چکا ہوں، اب میرا تمہارے ساتھ اس قسم کا تعلق باقی نہیں رہ سکتا، میں اب تمہارے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کر سکتا جس طرح پہلے سے کرتا آیا تھا، کیونکہ میں اب اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میں اس بدکاری کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو عناق نے کہا کہ کیا انقلاب آ گیا تمہارے؟ آخرکار جب دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ آمادہ ہونے والے نہیں ہیں، چس سے مس نہیں ہوتے، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو، مجھ سے نکاح ہی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں نکاح کر سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے پوچھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیا میرے لیے نکاح کرنا تمہارے ساتھ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک تم مشرک ہو۔
مسلمان نہیں. تو مشرک عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یہ میں جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ جواب دے کر آگے آپ ذرا اندازہ کرو، معمولی بات نہیں کہ زندگی بھر کا ایک شہوانی معمول چلا آتا ہے اور اتنا زبردست انقلاب. پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ وہ مجھ سے نکاح کی پیشکش کر رہی ہے تو نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اس کے بارے میں تو مجھے وحی کا انتظار کرنا پڑے گا، اس وقت تک حکم نہیں آیا، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آ گئے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرک بت پرست عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندی وہ ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو اس کے باوجود وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. راستہ بند، دروازہ بند کر دو. گناہ کچھ کی تو تھی ہی بات، بدکاری کی تو بات تھی ہی، نکاح کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، بند ہو گیا. اب ممکن نہیں تھا کہ مرثد ابن ابی مرثد اس دروازے میں دوبارہ داخل ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی جو دل میں تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکل چکی، تو اب اس طرف جانے کا کوئی سوال نہیں تھا. یہ ہے یزکیہم، وہ گندگی نکال ڈالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بات کو ہر حال میں منوانا کہ کسی طرح بھی کوئی دوسرا مجھ پر حاوی نہ ہو، یہ جذبات تھے جو چلے آتے تھے اور خاص طور سے عرب کے لوگوں میں تو بہت تھے. لیکن حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا تاثیر نے ان جذبات کو اس طرح بدلا اور وہ گندگی اس طرح پاک کی کہ اب تکبر نہیں، تکبر کا سوال نہیں. عمر ابن خطاب یہ وہ شخص تھے جاہلیت کے اندر کہ لوگ ان کے نام سن کر کانپا کرتے تھے، غصے میں بھرے ہوئے، تکبر سے بھرپور اور اپنے غرور اور اپنی ذات کے پندار میں مگن. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سر رکھ دیا تو یہ حال ہو گیا کہ ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر امیر المومنین ہونے کے زمانے میں کہہ دیتی ہے کہ دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابن خطاب اگر تم نے یہ غلطی کی تو ہم اپنی تلواروں سے تمہیں سیدھا کر دیں. تو عمر ابن خطاب کے منہ پر کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے لیے ایسے لوگ دنیا میں موجود رکھے ہیں جو مجھے تلوار سے سیدھا کر سکے. سارا تکبر فنا ہو گیا، ساری خودرائی جاتی رہی، سارا غرور خاک میں مل گیا. اور یہ ہے جو پاکیزگی یزکیہم اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ آ گیا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں، نہ زبان کے اوپر کوئی روک ہے نہ عمل پر کوئی روک ہے. غصہ ایسا زبردست غصہ آتا تھا، اسی کے اوپر جنگیں ہوتی تھیں، مہینوں جنگیں چلتی تھیں. باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ بیٹا اور چاہے کچھ کر لینا، میرے دشمنوں سے انتقام ضرور لینا. تو ایسے غصے کے لوگ تھے. اور یہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں وہ غصہ اس طرح قابو میں آ گیا کہ حدود سے کسی حال متجاوز نہیں ہوتا، کسی حال متجاوز نہیں. یعنی فاروق اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان وقافا عند حدود اللہ کی حدود سے آگے ٹھہر جانے والے. تو خیر بات لمبی ہوگی لیکن بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے یعنی پاک صاف کرنا، یہ گندگیوں کو نکالنا، نجاستوں کو ختم کرنا، اس کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا کرنا، یہ
تعلیم سے الگ کام ہے. تعلیم کا ذکر تو پہلے آ گیا، تلاوت کی تعلیم بھی، معنی کی تعلیم بھی، حکمت کی تعلیم بھی. اس کے بعد ہے چوتھا کام تزکیہ، کہ جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی. تو وہاں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب تو قرآن شریف تو پڑھایا ہی پڑھایا، اس کے مطلب تو سمجھایا ہی سمجھایا، لیکن اپنے طرز عمل سے، اپنے تربیت سے، ٹریننگ سے وہ گندگیاں نکالی، ان کا تزکیہ فرمایا. جن لوگوں کی گندگیاں نکالی تھیں اور جن کو پاک صاف بنایا تھا، ان کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ، اللہ اکبر، کیا مقام بن گیا صحابہ کا، کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں ہوئی. ایسے صحابہ بن گئے. کیا پیاری بات فرمائی ہے. اللہ اکبر. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل بھی رواج ہے اور پہلے بھی، کہ لوگوں کی، علماء کرام کی یا بزرگان دین کی تعظیم و تکریم کے لیے بڑے بڑے القاب لوگوں نے بنائے ہوئے ہے نا. علامہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں. کیا کیا لقب بنا رکھے ہیں نا لوگوں کے نے. اور بعض اوقات ایک ایک آدمی کے لقب جو ہے پوری سطر میں آتے ہیں، اتنے لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں نا. تو حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے چوڑے القاب ساری بڑے بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. صحابہ کرام کو کسی نے اس کے ساتھ کبھی نہ شیخ الاسلام لگایا کہ شیخ الاسلام ابو بکر صدیق یا شیخ الاسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نہ علامہ لگاتے ہیں، نہ امام لگاتے ہیں. سیدھا سادہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بس، اور کچھ نہیں لگاتے. یہ کیا قصہ، جو اتنی بڑی افضل مخلوق ہے اس کے لیے تو کوئی القاب آداب نہیں لگاتے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے کسی کا امام، کسی کو علامہ، کسی کو حافظ، کسی کو کچھ کہتے رہتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو فارسی کا مصرع ہے کہ حاجت مشاطنی روئے دل آرام رہا، جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی. سنگھار اس کو مطلوب ہے جس کو خوبصورتی، جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے تو وہ اپنی بدصورتی کو مٹانے کے لیے اور خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے سنگھار بٹار کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے. لیکن جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو کسی سنگھار بٹار کی ضرورت نہیں. تو در حقیقت صحابہ کرام کا صحابی ہونا، تنہا صحابی ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب کسی کو صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا. پھر وہ امام، علامہ، حافظ، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ سارے القاب اس کے آگے ہیچ در ہیچ. جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا اور صحابی کہہ دیا تو مانا سب کچھ ہی کہہ دیا. تو یہ مقام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، یہ کہے سے ہوا؟ صحابی کے کیا معنی؟ صحبت اٹھانے والا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام صحابی کا کہ وہ افضل الخلائق ہیں انبیاء کرام کے بعد. بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا بزرگ، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابی جس نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت ہی میں اس کی موت ہوئی، وہ بڑے بڑے جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی سے افضل ہے، کیونکہ اس کو صحابیت کا مقام حاصل ہے جو بعد میں کسی بھی فرد بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کہے سے
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، کیونکہ آپ کی صحبت ایسی کیمیا تاثیر تھی کہ اس کی صحبت میں جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا ایمان کے ساتھ، جو تھوڑی دیر بھی رہ گیا، اس کو اللہ نے گندگیوں سے پاک کر دیا، ان گندگیوں سے جو بعد کے بارے والے لوگوں میں موجود نہیں۔ تو صحبت سے ہوا یہ سب کچھ۔ پھر ان صحابہ نے اپنی صحبت